ایسے صحابی، جلیل القدر صحابی، 163 حدیثوں کے راوی صحابی، ہم سوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور نبی پاک کی زوجہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں، جن کا سلسلہ نسب 5ویں پشت سے جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے سب سے پہلے بحری بیڑے کے سپاہی سالار، فاتح شام، جن کے اوصاف میں اخلاص، عہد و وفا، علم و فضل، فقہ و اجتہاد، حسن سلوک، خدمت خلق، اطاعت الہی، خوف الہی، سخاوت، تقریر و خطابت کے ماہر، مہمان نواز، تحمل و بردباری، غریب پروری، اتباع سنت، تقوی و پرہیزگاری، عاشق رسول، عاشق اہل بیت۔ حضور نے فرمایا، اے معاویہ تم ضرور جنت میں مجھ سے ملو۔ وہ صحابی رسول، معاویہ تم ضرور جنت میں مجھ سے ملو گے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، محبت کا عالم یہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضور کے تراشے ہوئے ناہن اور زلفوں کے جو بال کٹوائے جاتے ہیں، وہ زلف کے چند بال اپنے پاس رکھ لیے اور وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو یہ بھی میرے ساتھ کفن میں رکھ دے۔ اس قدر محبت کا عالم تھا۔ پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ امیر معاویہ نے فرمایا، یہ جو حضور کے ناخن مبارک ہیں ان کو باریک پیس کے میری آنکھوں میں ڈال دینا۔ اتنی محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو وہ صحابی بڑے اعلیٰ مقام کے، کل امت کے غوث، کتب، ابدال، سارے نیک بندے، عابد، زاہد اور پوری رات جاگ کے عبادتیں کرنے والے مقبول بندے، اپنی ساری زندگی جمع ہو کے جو عبادتیں کر لیں، ریاضتیں کر لیں، اس کے باوجود صحابی کے ایک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی کا درجہ یہ اللہ نے صحابہ کو اعزاز بخشا ہے، یہ مقام دیا ہے اللہ نے اپنے مصطفیٰ کے صحابہ کو کہ ساری امت ایک طرف ہو جائے، سارے غوث ابدال سارے ایک طرف ہو کے رب کی عبادت کرتے رہے، لیکن ایک صحابی کی ایک نیکی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرات محترم، علماء نے لکھا ہے نیکی تک پہنچنا تو دور کی بات، بلکہ وہ صحابی جس گھوڑے پہ بیٹھے وہ گھوڑا چلے، اس گھوڑے کے قدموں سے جو دھول اٹھے اس دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یعنی اتنا مقام دیا ہے اللہ نے اپنے مصطفیٰ کی صحابہ کو، اتنا مقام دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی بھی ہیں، پھر کاتب وحی بھی ہیں۔ کاتب وحی کس کو کہتے ہیں؟ جو وحی لکھتے تھے، جو قرآن پاک ہمارے تک پہنچا ہے۔ قرآن پاک کے اندر کئی آیات ایسی ہیں جو حضرت امیر معاویہ نے لکھ کے ہم تک پہنچائی ہیں، جن کی کتابت حضرت امیر معاویہ نے کی ہے۔ کیسے کاتب وحی تھے، اور کاتب وحی ہر بندہ نہیں بن سکتا، ہر صحابی کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ کاتب وحی بن جائے۔ ایک روایت میں 30 یا اس سے زیادہ بھی، ایک روایت میں ہے کم بھی ہے، اس کے لگ بھگ جو تھے وہ 30 کے کاتب وحی تھے۔ اب ان میں حضرت امیر معاویہ بھی تھے۔ اب کاتب وحی وہ بندہ ہوتا ہے جس نے قرآن لکھا، مصطفیٰ سے سن کے وحی لکھی۔ اب اگر حضرت امیر معاویہ امانت دار نہ ہوتے
پرہیزگار نہ ہوتے، آج کا جو بکواس کرتے ہیں ان کے مطابق، تو حضور ایسے کے ہاتھ میں کبھی قلم نہیں پکڑاتے۔ جن کو مصطفیٰ نے کاتب وحی بنایا وحی لکھنے کے لیے، ان کا درجہ کوئی عام درجہ نہیں، وہ اعلیٰ صحابہ میں شمار ہے۔ اور حضرات محترم، ان کو امیر کیوں کہتے ہیں؟ امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ کو امیر کہنے کی وجہ، حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت عمر فاروق نے بھیجا تھا ملک شام میں بطور گورنر بنا کے، شام کے حاکم بنے، بطور گورنر شام کے حاکم حضرت امیر معاویہ تھے۔ حضرت عمر فاروق نے بھیجا، پھر حضرت عثمان کا دور آیا، پھر حضرت علی کا دور آیا۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی کے دور میں، یعنی کہ 20 سال انہوں نے حکمرانی کی ہے ملک شام پر، ایز اے گورنر۔ پھر اس کے بعد جب حضرت امام حسن نے صلح کی، اس کے بعد پھر 20 سال تک، یعنی 40 سال تک حضرت امیر معاویہ ملک شام کے حکمران رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو امیر المومنین امیر معاویہ کہتے ہیں۔ امیر کہنے کی یہ وجہ ہے۔ حضرات محترم، بڑا اعزاز بخشا اللہ نے، ایک صحابی، پھر کاتب وحی، پھر اگلا جو اعزاز ہے وہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ، یہ مصطفیٰ کی بیوی ہے، یہ مصطفیٰ کی، اور حضور نے فرمایا کہ میں جن سے، اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ جن سے میں رشتہ لے لوں وہ بھی جنتی، جن کو میں رشتہ دے دوں وہ بھی جنتی، جن سے رشتہ لوں وہ بھی جنتی، جن سے رشتہ دوں وہ بھی جنتی۔ تو اس نے سوچا پھر کون کون سے صحابہ جنتی ہو گئے، اتنی بشارت مل گئی، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، پھر حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان بھی۔ اس روایت سے معلوم ہوا حضرت امیر معاویہ بھی جنتی ٹھہرے۔ اب پھر حضور نے خود فرما دیا، معاویہ تم جنت میں ضرور مجھ سے ملو گے، اب شک کی گنجائش تو رہی نہیں۔ حضرات محترم، آج کل لوگ اختلافات اٹھا کے جناب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے اختلافات بیان کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ کا بغض ڈالنا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر یہ فتنے اور فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، اب توجہ کرنا، اب جنگ کی وجہ کیا بنی، جنگ کی وجہ کیا بنی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان بن عفان، جب ان کو شہید کیا گیا، جب شہادت ہوئی حضرت عثمان کی، تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کو خط لکھا، اے علی، آپ کے ہوتے ہوئے وقت کے حکمران کو حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان حضرت امیر معاویہ کے چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے لکھا، اے حضرت علی، فوراً قاتلوں کو پکڑو اور فوراً ان کو سزا دو، فوراً قتل عام شروع کر دو، قتل کیا جائے۔ حضرت علی نے آگے سے جوابی خط لکھا کہ ابھی فی الحال خلافت مستحکم ہو جائے میری، جب سکہ پوری طرح بیٹھ جائے گا اس وقت قاتلوں کو پکڑا جائے گا، انجام کافر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ لیکن اس وقت چونکہ حضرت امیر معاویہ تھوڑے جذباتی ہو چکے تھے، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، حضرت امیر معاویہ کی دین کے لیے جذباتی ہو چکے، اسلام کے حاکم کو قتل کیا گیا ہے۔ جب یہ باتیں ہوئیں تو درمیان میں ایک تیسرا گروہ اٹھا جو خارجی ہے، انہوں نے ہوا دینا شروع کر دیا۔ جب دو بندوں کے درمیان آپس میں تھوڑے بہت اختلافات ہو جائیں نا، تو آج کل بھی یہ چلتا ہے نظام، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی لڑائی کروانے کے لیے، اس کے پاس بیٹھے دوسرے کے خلاف باتیں کی، وہ آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے، حالانکہ وہ بات ہوتی نہیں، اس کے پاس بیٹھے اس کو کہا وہ آپ کے خلاف اس طرح کی، اس طرح ہوا دیتے ہیں اور آپس میں لڑائی کروا۔ وہ وقت تھا، اس وقت
کیونکہ وہ قریب تو وہ ملک شام، وہ مدینہ کتنا سفر تھا، جو خط پہنچاتے تھے وہ بھی کتنے دنوں میں پہنچتا تھا، تو اس لیے لوگوں کچھ خارجیوں نے ہوا دینا شروع کر دی، اور پھر وہ وقت ایسا ہوا کہ آپس میں جنگ ہو گئی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی آپس میں جنگ ہو گئی، لیکن جنگ کے لیے دونوں اپنی ذاتی نفس کے لیے جنگ نہیں ہوئی، دونوں کا جو یہ سوچ یہ نہیں تھی، جب جنگ ہو گئی دونوں طرف سے قتل ہوئے، حضرت علی کے بھی حضرت امیر معاویہ کے، دونوں طرف سے شہادتیں۔ تو اب دیکھنا لوگ تو یہاں اختلافات بیان کرتے ہیں، لیکن حضرت علی کا فتویٰ کیا ہے؟ حضرت علی سے پوچھنا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، حضور دونوں طرف سے جنگیں ہوئیں، آپ کے بھی قتل ہوئے ان کے بھی قتل ہوئے، حضرت امیر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت علی نے جو فرمایا، حضرت علی نے فرمایا قتلنا و قتلہ فی الجنہ، فرمایا جو ہماری طرف سے قتل ہوئے ہیں وہ بھی جنتی، جو امیر معاویہ کی طرف سے قتل ہوئے ہیں وہ بھی جنتی، یہ علی کا فرمان ہے۔ حضور وہ کیسے؟ حضور وہ کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا نہ ان کے دل میں کوئی دشمنی تھی، نہ میرے دل میں ان کے لیے کوئی دشمنی تھی، ذاتی مفاد کے لیے یہ جنگ نہیں ہوئی، نہ ان کے دل میں میل تھی نہ میرے دل میں میل ہے، بلکہ یہ معاملات ہی ایسے بن چکے تھے، جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا تھا، اس وجہ سے جنگ ہو گئی، مگر جو ان کی طرف سے شہادتیں ہوئی وہ بھی جنتی، جو ہماری طرف سے ہوئی وہ بھی جنتی۔ یہ حضرت مولا کائنات شیر خدا کا فتویٰ ہے۔ اب جو حضرت امیر معاویہ یا ان کے طرف والے جو صحابہ تھے یا لوگ تھے ان کی جو گستاخی کرتے ہیں حضرت علی کا طرفداری کر کے، حضرت علی کا نام لے کے، میں کہنا چاہتا ہوں تم علی کو ماننے والے بھی نہیں، کیونکہ علی نے خود کہا ہے جو معاویہ کی فوج میں سے شہید ہوئے ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ جب حضرت علی نے کہہ دیا تو باقی بات کہاں سے رہ گئی؟ یہ فرمان علی ہے۔ حضرات محترم، اور پھر آج تو باتیں اختلاف کی جاتی ہیں نا، اور دشمنی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، صحابہ کے خلاف طرح طرح کے بکواسات اور طرح طرح کے جناب منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ اس وقت جب حضرت امام حسن اور امام حسین نے صلح کی، تقریباً 20 سال بعد صلح کے حاکم رہے حضرت امیر معاویہ، تو امام حسن مدینے سے کئی بار ملک شام گئے، اور جب بھی گئے تو حضرت امیر معاویہ سے ملاقات کی، جب جاتے حضرت امیر معاویہ اپنی سیٹ سے اٹھ جاتے، حضرت امیر معاویہ کی محبت دیکھنا اہل بیت کے ساتھ، اپنی کرسی سے اٹھ جاتے، اپنی سیٹ سے اٹھ جاتے اور نیچے بیٹھ جاتے، امام حسن کو اپنی سیٹ پہ بٹھا دیتے۔ یہ تھی محبت۔ آج تو دشمنی ڈالی جا رہی ہے نا، یہ حضرت امیر معاویہ کی اہل بیت سے، امام حسن حسین سے محبت تھی، تو حضرت امیر معاویہ کے لوگ کہنے لگے حضور آپ حاکم ہیں، ہم حسن آتے ہیں تو آپ اپنی سیٹ سے اتر جاتے ہو اور ان کو اپنی جگہ بٹھا دیتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے لوگوں میں تمہارا حاکم ہوں مگر حسن تمہارے دلوں کا حاکم ہے، یہ حضرت امیر معاویہ نے کہا ہے۔ حضرات محترم، نہ یہ دشمنی کی تو جنگ ہی نہیں تھی، یہ جنگ ہوئی جس معاملات ایسے ہو گئے، لیکن محبت ایسی تھی۔ آج تو دشمنی کی بہت لڑائی جھگڑے کی بس بات کی جاتی ہے، بعض لوگ ایسے ہیں ان کی محبت بیان نہیں کرتے۔ صحابہ کے اندر اور اہل بیت کے اندر آپس میں محبت کتنی تھی، پیار کتنا تھا۔ حضرات محترم، اتنا اہل بیت سے وہ محبت رکھتے تھے۔ اب اسی دوران جب جنگ ہوئی نا حضرت علی کی اور حضرت امیر معاویہ کی، روم کا جو بادشاہ تھا اس کو خبر ہوئی کہ مسلمان دونوں آپس میں حاکم ایک دوسرے سے جنگ کر لی ہے اور لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا آپس میں، یہ دشمن بن گئے ہیں، تو اس نے فوراً جناب اپنی فوج تیار کرنی شروع کر دی،
کہنے لگا مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں، موقع کا فائدہ اٹھاؤ اور مدینے پہ کعبے پہ حملہ کر دو، کعبے پہ بھی مدینے پہ بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ بات پہنچی حضرت امیر معاویہ تک۔ حضرت امیر معاویہ نے خط لکھ دیا روم کے بادشاہ کو۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں اور رومی کتے، لفاظ ہے امیر معاویہ کے، آپ نے فرمایا اور رومی کتے، اور رومی کتے، تیری سوچ ہے کہ مسلمان آپس میں جنگ پر لڑ پڑے ہیں، لہذا تو کعبے پہ اور مدینے پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ سن کتے، اگر تو نے اس طرف منہ کیا تو امیر معاویہ علی کے ساتھ مل کے تیرے ساتھ تیرے پہ حملہ کرے گا۔ ہاں، یہ لفاظ ہیں حضرت امیر معاویہ کے جو حد کے اندر لکھی۔ جس وقت وہ خط رومی بادشاہ کو گیا نا، انہیں خط پڑھیا وہ تے اندروں مارو انہیں اپنی جان چھڑواؤ یار، یہ پویں آپس لڑ بھی پے نا، پھر بھی انہاں دی محبت دا انداز ہے، پھر بھی مسلمان ہیں جدے۔ حضرات محترم، مسلمان آپس میں لڑیں جھگڑیں، لیکن اگر کوئی دشمن اسلام انگلی اٹھائے تو مسلمانوں کا شیوا تھا ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتے۔ آج تو وقت ہی بدل گیا نا، آج تو بس دشمنی ہے نا۔ آج وہ بھی خبریں معاذ اللہ ہم سننے کو مل رہی ہیں کہ ہمارے کئی مسلمانوں نے جناب اسرائیل کے لیے امداد بھیج دی ہے فلسطینیوں کے خلاف۔ معاذ اللہ یہ بھی وقت آ گیا، آنا تھا خاصہ خاصان رسل، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آ جا کے غریب الغربا ہے۔ حضرات محترم، آج یہ وقت آ چکا ہے، ہم مسلمانوں کے لیے انگریز نے کھڑا کر دیا، لیکن مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی، مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی، مسلمان بس آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ حضرت امیر معاویہ کو جناب حضرت علی کے برابر کر دیتے ہیں، آپ توجہ کرنا، حضرت علی کے برابر کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا لعنت ہو تیرے اس جملے کی، حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے برابر تو کیا، حضرت امیر معاویہ کا رتبہ امام حسن و حسین کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کی شان پھر برابر۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت کے قدموں میں بیٹھ، اعلیٰ حضرت کے قدموں میں بیٹھتا پھر پتہ چلتا تجھے کہ صحابہ کی شان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے اس امت میں سب سے افضل ابو بکر، جب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بیان کریں پھر اعلیٰ حضرت نے مسئلہ بیان کیا، فرمایا سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، پھر جناب عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، جناب عشرہ مبشرہ، پھر صحابہ کی لسٹ میں اور کاتب وحی کی لسٹ میں حضرت امیر معاویہ کا نام لکھا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب ان کی شان حضرت علی سے کم ہے تو ان کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دو، نہ، صاحب یہ رسول ہے، ساری امت کے غوث ولی کتب ایک طرف ہو جائیں، امیر معاویہ کی ایک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، ان کا مقام اپنا ہے، اتنی شان ہے حضرت امیر معاویہ کی۔ علماء نے فیصلہ کیا جی کہ پھر حضرت علی کے برابر نہیں تھے، پھر حضرت امیر معاویہ نے کوئی برا بلا کے حضرت علماء اسلامیہ نے فیصلہ کیا، انہیں کیا ہوا قلب من کلاب العالیہ، وہ جو امیر معاویہ کے خلاف بولے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ حضرات محترم، لوگوں نے کتابوں میں کشف المحجوب میں حضرت امیر معاویہ کا نام مٹانے کی کوشش کی ہے، تہران میں جو چھپا ہے نسخہ، اس میں صرف انہوں نے اس لیے چھپایا کہ حضرت امیر معاویہ کو درمیان سے حذف کیا جائے۔ اب یہ تفصیل لمبی ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے، بیان نہیں کر سکتا۔ دیکھو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی محبت، ایک بندہ کی کہتا ہے حضرت امیر معاویہ کو، اے امیر معاویہ یہ تو بتاؤ رتبے میں تم افضل یا حضرت علی افضل؟ اب جنگ ہوگی، جنگ کے بعد کے معاملات ہیں، تم افضل یا حضرت علی افضل؟ بندہ پوچھ رہا ہے حضرت امیر معاویہ سے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہ پاس حضرت علی کا حد تھا، فرمایا، کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت علی کا حد ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ فرمانے لگے تم میری بات کرتا ہے میں افضل یا حضرت علی افضل؟ سن، ارے میرے باپ ابو سفیان کی ساری نسل ایک طرف
حضرت علی کا ایک ہاتھ یہ جو میں نے پکڑا ہے ایک طرف، ارے میرے باپ ابو سفیان کی ساری نسل سے حضرت علی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہاتھ افضل ہے۔ ہاں اس طرح صحابہ مانتے تھے حضرت علی کو، اس طرح حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے بارے میں خیال رکھتے تھے، اتنی محبت۔ آج صرف جنگیں بیان کی جاتی ہیں، اتنی شان ہے حضرت علی کی، مقام۔ اب یہ نہ کوئی سمجھے کہ جناب حضرت امیر معاویہ کی کوئی خلاف بکواس کر لے، نہ۔ اب بات لوگ نا جیلم کے اندر بیٹھے ایک کمینہ ہو کہندا جناب میں تھانوں معاویہ دا مانا دساں تے تسی اپنے بچیاں دا نام ہی معاویہ نہ رکھو۔ اتنا کمینہ، اتنا بغض صحابہ دا، کہندا نام ہی نہ رکھو۔ میں کہ تو کی مانا دسنا؟ ان پڑھ جاہل کبار آ میرے کو سن۔ حضرت امیر معاویہ دا مانا معاویہ اس نو کہندے نے جدی طرف دیکھ کے تیرے تے کتے پونکن، اور وہ اسی معاویہ کہندے ہیں جنوں دیکھ کے تیرے تے کتے پونکن، انہاں دا نام حضرت امیر معاویہ ہے۔ ہاں اگر محبت ہوندی تو پھر مانا حضرت علی کی شان ورا الورا، تو پھر لکھ دیں نا اعلیٰ حضرت علی کی شان باقی صحابہ نے اتنے موضوع تے لکھ دیا ہیں، کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ تے حضرت علی کی شان تسی کہتے ہو برابر کر دیں نا۔ حضرت امیر معاویہ دی تو بعد حضرت علی کی شان ہے نا تو اتنی افضل ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ کی شان مثال دی اس تو بعد اگر بندہ تیز رفتار برق یعنی بجلی والی رفتار والے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیں کہ حضرت علی کی شان تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ شیر خدا ہے، علی مرتضیٰ ہے، وہ مشکل کشا ہے، علی مرتضیٰ ہے، وہ جو حاجت روا ہے، علی مرتضیٰ ہے، وہ چھوٹا خلیفہ علی مرتضیٰ ہے۔ قضا ہوں کی کیسے نمازیں تمہاری کہ موجود ہے جب دعائے نبی کی، دعا کر کے سورج کو واپس بلایا، نمازیں تمہاری ادا وہ کرائیں، بدر میں بھی آیا احد میں بھی آیا، شجاعت کا عقل ہے فن ہے دکھایا، نبی سے ہمیشہ وفا کرنے والا، ہاں کفار کو وہ فنا کرنے والا، فقیروں سے ہر دم سہا کرنے والا، فقیروں سے ہر دم سہا کرنے والا، وہ صدیق کی ابتدا کرنے والا، بڑے سلماؤں کو جس نے پچھاڑا، وہ دروازہ حیبر کا جس نے اکھاڑا، حجی کی انہوں نے ہزاروں سے بازی، خدا ان سے راضی کی ہے ان سے راضی، وہ پانچوں میں بھی اور چاروں میں آیا، رسول خدا کے وہ یاروں میں آیا، ہے ایمان کی ان میں ایسی حرارت کہ ہلدے بری کی نبی کے بشارت ہوا ہے یہ فرما رسول خدا کا، نبی جس کو بولا علی اس کے بولا۔